یہ سورہ انعام کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. اس صورت کے اندر نا واحد کے سیغے پہلے آئے ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام اس کا مخاطب سمجھا جاتا ہے کہ اچھا جاؤ تم سرنگ لگا لو اور لے آؤ کوئی ان کے لیے حصی چیز. تو وہ وہاں کا کہ ہے نا وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ کا تو عام طور پر اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا جاتا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے جاڑ کے رکھ دیا کہ جا جو تو کرنا ہے تو کر لے. نعوذ باللہ. لیکن ہر صورت کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ اس صورت کے مزاج کو جان سکتے ہیں. تو یہ آیت ایک ایسی ہے کہ جس سے نا آپ وہ کا کے مزاج کو جان سکتے ہیں. وہ یہ ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَا يُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ. وہ مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں ہم قسم اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اگر کوئی حصی چیز ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کو فوری طور پر قبول کر لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُشْعِرُكُمْ یہ یشعرکم جو ہے نا یہ جمع کا ہے. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ اگر حصی چیز آ جائے تو ان کو ایمان نصیب ہو جائے گا. تو وہ جو آیتیں پیچھے آئی ہیں نا جاؤ سرنگ لگا لو لے آؤ کوئی چیز لے آؤ وہ وما یشعرکم کے اسلوب میں اس کو پڑھنا چاہیے. یہ جو نئے مسلمان تھے ان کی خواہش تھی وہ کا کہہ کر یشعرکم کو اس کا خطاب کیا گیا ہے. وہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب آیا ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہاں ڈانٹا گیا ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی نہ قدری کی ہے. وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل اس کا کے بارے میں لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے. لیکن وما یشعرکم کو اگر کوئی بندہ سمجھ لے تو وہ غلط فہمیاں ایکسٹرنل کی بھی دور ہو جاتی ہیں انٹرنل کی بھی دور ہو جاتی ہیں. نہ ہماری لوکل کمیونٹی اس کے اوپر سوال کر سکتی ہے اور نہ جو اپنی کمیونٹی ہے وہ اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات ہے جو ان کو فیڈ کی گئی ہوتی ہے صدیوں سے وہ بات کر سکتے ہیں. تو وہ ہے کا لیکن مراد اس سے وما یشعرکم لوگ مراد ہیں نبی اس سے مراد نہیں ہوتے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے جو مطالبے ہیں کہ فرشتے آ جائیں قبروں سے نکل مردہ آ جائیں اور اگر یہ آ جائیں سارے تو ٹھیک ہے ہم کچھ کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں اپنی قدرت کا اظہار کروں اور میں فرشتوں کو بھی بھیج دوں اور وہ قبروں سے نکل کر وہ باتیں کرنے لگیں وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور میں ہر چیز کو جمع کر دوں. یہاں وہ لفظ ہے حشرنا ہے لیکن اس کا مطلب وہ یوم الحشر نہیں ہے. وَيَوْمَ حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ ہاں دور جا کر اس کا وہ مطلب بن جاتا ہے کہ حشر پر وہ ایمان لے آئیں گے. وہ ان کا یہی مقصد تھا کہ اگر یہ زندہ ہو جائیں تو پھر ہم مان لیں گے کہ چلو وہ بھی ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں ان کو جمع کر دوں ہر چیز ان کا مطالبہ پورا کر دوں مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا. انہوں نے ایکسکیوز ہی کرنا ہے انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں. اچھا آگے آ گیا ہے الا ان یشاء اللہ. یہ جبریہ قدریہ کا میدان ہے. توبہ توبہ توبہ. میں تو چوری ننگ جاؤں گا تو یا وہ جسے میں ڈرتا ہوا چوری ننگتا ہوں نا یہ وہ مقام ہے. لیکن انہاں میں چوری نہیں ننگا گا. آگے وہ شفاعت کا مسئلہ ہے اور وہ آیات شفاعت کے اندر الا کا لفظ آتا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا دوسری آیتوں بھی آتا ہے. تو وہ اللہ کے اوپر میرا رب مجھے توفیق دے اپنی رحمت سے تو اللہ کا معنی میں بیان کروں گا. پھر میں چوری نہیں ننگا گا پھر میں سرعام ننگا گا انشاءاللہ. آج چوری ہمیشہ چوری نہیں. وہ پھر تو وہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا ڈنکے کی چوٹ پر پھر تو ڈنکے کی چوٹ پر میں اللہ کا معنی کروں گا. آج ذرا چوری. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ساری چیزیں جمع کر دوں پھر بھی یہ نہیں مانیں گے. اچھا اب تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے ہیں. ہاں اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے. یہ جو ہے نا ہاں اور اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے. اس اللہ کا ادار رہا کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے. بس یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر اللہ کا یہ مطلب ہے کہ اگر اللہ اپنی قدرت سے زبردستی ان کی فری ول کے بغیر
ان کو مسلمان بنانا چاہے تو پھر اللہ کو روکنے والا کون ہے؟ مگر اللہ جبری طور پر تو ایسا نہیں کرتا. اللہ تو اس کے سامنے قد تبین الرشد من الغی، وہ کیا آیت آتی ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ تعالیٰ تو کھول کے رکھ دیتا ہے، فری ویل دیتا ہے، چوز کر لو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ ساری چیزیں آ جائیں نا تو یہ مانیں گے نہیں. یہ میں جانتا ہوں یہ ایکسکیوز کر رہے ہیں ملائکہ کا، یہ مردوں کے زندہ ہونے کا ایکسکیوز کر رہے ہیں. بس ان کا تو یہ خیال ہے کہ میں اپنی طاقت استعمال کروں اور طاقت استعمال کر کے تو ان کو نہ بنا دوں. اور وہ کہتے بھی تھے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اگر اللہ طاقت لگائے نا ہمارے اوپر تو نہ ہم برے ہوتے نہ ہمارے بڑے ہوتے، ہماری کیا مجال تھی ہم شرک کرتے. تو یہ اصل میں اس کانٹیکسٹ میں یہ بات آئی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبر سے نہیں. اور یہی بات ہے حضور کے بارے میں بھی پہلے آئی ہے، وما انا علیکم بحفیظ. خدا اپنی قدرت کی قوت کو استعمال کر کے کسی کو نہیں بناتا مسلمان. حضور فرماتے ہیں میں اپنی نبوت کی طاقت کو استعمال کر کے کسی کو مسلمان نہیں بناتا. اس میں خدا اور مصطفیٰ کا ایک ہی طریق ہے. اور یہاں پر لوگوں کو غلط فہمیوں کی خیر شبہوں کی تو انتہا ہو گئی ہے، اور اس کے جو ہے نا ان شبہات کے ازالے الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں. لیکن اللہ پر آگے اب یہ جو حشر کا مطلب آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. اب یہاں پر جمیعہ کا لفظ آ گیا اور حشر کے ساتھ. جس روز، جو ترجمہ میرے سامنے، اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا، تمام خلائق کو. یہ ایک اسلوب ہے بات کرنے کا. وہ کہہ رہے تھے سارے سب نو اکٹھا کرے گا، جنانوں بھی اور انسانانوں بھی سارے اکٹھے ہو جائیں گے. فرمایا ہاں جمیعہ. وہ پچھلی آیت جو میں نے پڑھی تھی، نہ چرند کی کوئی قسم، نہ پرند کی، نہ انسانوں کی، نہ جنوں کی، ہر شے. واہ، یہ اس کی قدرت کا بھی، وہ اپنی قدرت کی بھی بتا رہا ہے شان، اور اپنے علم کی بھی شان بتا رہا ہے. وہ جمع کرے گا سب کو.